السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا جو گناہ پر گناہ کیے جاتا تھا، اگرچہ اس سے اپنے کیے پر ندامت کا احساس ضرور ہوتا اور توبہ طیب بھی ہوتا رہتا، لیکن اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا تو چند دن تو گناہوں سے دور رہتا، مگر پھر اپنی بری عادت سے مغلوب ہو کر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا اور توبہ توڑ دیتا۔ اس نے جوانی ایسے ہی گزار دی اور بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ غیر مستقل مزاج ہی رہا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں تجھ سے تیرے گناہوں کے باعث سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو تلاش کیا اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پیغام الہی سماعت کرنے کی دیر تھی کہ اس کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور روتے روتے جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا اور سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کبھی گناہوں کی طرف مائل نہ ہوں گا۔ وہ آہوزاری کرتا رہا اور پھر رکت بھری ایک ایسی خوبصورت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ وحی کرنا پڑی۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ یوں خوبصورت انداز سے دعا کی: اے رب ذوالجلال، تمام دنیا کے خالق و مالک، مانا کہ میں بہت سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، ساری زندگی غفلت میں گزری، میرے پاس گناہوں کے انبار ہیں، مگر تو رحیم و کریم ہے۔ کیا تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تو مالک کل کائنات اور میں تیرا کمزور بندہ، تیرے عفو و درگزر اور رحیمی سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ یا رب العالمین، اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور نگاہ کرم سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے، اور کون ہے ہماری پکار سننے والا؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے، کس سے امید لگائیں؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو دنیا میں موجود تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان سب پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یا کریم اللہ، تو میری دعا قبول فرما۔ دعا مانگتے مانگتے اس پر رکت طاری ہو گئی اور وہ خوف خدا سے کانپنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی آہوزاری سنی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا: فلاں جنگل میں جاؤ اور میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں اور سیاکاریوں سے یہ ساری زمین بھی بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا، کیونکہ میں اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہوں اور میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ سچی لگن، تڑپ اور دل سے نکلی گئی دعا عرش الہی تک ضرور جا پہنچتی ہے اور شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔